لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی، وہو یدرک الابصار، اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی، وہو یدرک الابصار، اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی، وہو یدرک الابصار، اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی، وہو یدرک الابصار، اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا اور تم ہمارے پاس لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ فتعالی اللہ الملک الحق، اللہ بہت بلند ہے اس چیز سے کہ وہ کوئی عبث کام کرے، کوئی بے مقصد کام کرے۔ میں ضرور یہ بات کرنا چاہوں گی کیونکہ آج کی سوسائٹی میں بڑی کنفیوژن ہے کہ عورت کو جب رائٹس پتہ چل جاتے ہیں تو وہ بولڈ ہو جاتی ہے۔ میں مدینہ کے معاشرے سے ایک ایسی عورت کی بات کرنا چاہتی ہوں جس کو یہ شعور تھا۔ یہ ایک پرسیپشن ہے کہ اگر باشعور عورت ہوگی تو اس کو بے باک بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہ بڑا انفارچونیٹ ریالٹی ہے۔ کتنی خواتین ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، تو اب ایک مرد پر میرا حق فائق ہے اور میری اجازت کے بغیر اچانک یہ کنسیڈر کر لیتی ہے ایک بچی، ایک خاتون، کہ بس اب اس کا کوئی اور رشتہ دار نہیں ہے، یہ اکیلا ہی تھا جو مجھے مل گیا۔ یہ کیسا مطالبہ ہے کہ سوسائٹی میں یہ کہا جائے کہ جو حدیں ہم نے خود ساختہ بنا رکھی ہیں ان کو کراس نہ کرو؟ تو یہ خود ساختہ دین ہوا نا، اللہ کا دین تو نہیں ہے پھر۔ لیکن آپ نے کریکلم میں شامل کر رکھا ہے اچھی ماں، اچھی بہن، اچھی بیٹی، کیا مردوں کے کریکلم میں یہ چیزیں شامل ہیں؟ ریلی بیٹیاں جو ہے خاندان جوڑتی ہیں، بیٹیاں بھائیوں کے لیے بھی، بیٹیاں باپ کے لیے بھی، بیٹیاں رشتے جوڑنے کے لیے، خاندان بنانے کے لیے اہم کردار ادا کرتی۔ جی ہم طریقہ کار کے مطابق تھیراپی کرتے ہیں، ایسے تھراپسٹ کی بہت ضرورت ہے، سوسائٹی کو کاؤنسلرز کی ضرورت ہے۔ جی میں ایڈ آن کر سکتی ہوں؟ جی تھراپسٹ کی ضرورت ہے، لیکن انفارچونیٹ ہے آپ کی سائیکالوجی میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ اس سائیکالوجی کے توسط سے اس یعنی وہ جو سارا طریقہ کار ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رشتہ کب جوڑا جاتا ہے؟ اس میں آپ کا رشتہ آپ کے والدین سے کب جوڑا جاتا ہے؟ ایسی ہی کنڈیشن میں ابھی جب سوال بھی آ رہے ہوتے ہیں تو میں اکثر سوچ رہی ہوتی ہوں کہ میری بھی ایسی سچویشن تھی کہ میں کہتی تھی کہ اچھا رات ہے تو یہ رات نہ ختم ہو، اور دن کو یعنی ایک بالکل بھی پورے طریقے سے دن کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جب قرآن سے اٹیچ ہوئی اور اس کے بعد الحمدللہ ایک ایسا سفر سٹارٹ ہوا خوبصورت اور ابھی تک جاری ہے، اور اساتذہ کی تفسیر جتنی دفعہ بھی پڑھتے ہیں اتنی دفعہ دل کرتا ہے کہ بار بار پڑھیں، کوئی بھی بک جتنی دفعہ پڑھتے ہیں اتنی دفعہ دل کرتا ہے بار بار پڑھیں۔ تو الحمدللہ میں بہت ہی اللہ کی شکر گزار ہوں، اور اساتذہ آپ کی کہ آپ نے ہماری سب کی زندگیوں میں اتنا اہم الحمدللہ رول پلے کیا۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ ہبا آپ کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ ہبا خصوصی طور پہ اقبال ٹاؤن میں رہتی ہیں لیکن خصوصی طور پہ ڈیفینس میں ان اسٹوڈنٹس کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے شفٹ ہوئی ہوئی ہیں، تو یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ انسان کی اتنی چھپی نیکیاں ہوتی ہیں کہ وہ صبح شام ویکینڈ کافی ذمہ داری ہیں، کیونکہ علم کے راستے پہ لوگوں کو لانا اور پھر ان کو جمانا اور پھر ان کو تیار کرنا کوئی آسان معاملہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ سے قبول کرے اور آپ کی اولاد کو آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ، جزاک اللہ خیر۔ استاذہ کوئی خصوصی دعا جو آپ دینا چاہیں اپنی طالبات کو بھی جنہوں نے الحمدللہ آج کمپلیٹ کیا، پہلا پارہ ہی کمپلیٹ کیا، ابھی تو ماشاءاللہ 29 پاروں کا سفر باقی ہے، اور کوئی آخری پیغام جو آپ دینا چاہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے؟ کنسسٹنسی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جس میں کنسسٹنسی ہو، یعنی جو ہمیشہ کیا جائے چاہے وہ تھوڑا ہو، تو کنسسٹنٹ رہنا ہے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم، یہ سب ہم سب کو ہی پڑھنی چاہیے یہ دعا۔ آپ جب بھی اس دعا کے ساتھ کوئی بھی دعا کرنا چاہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اور آپ کی وہ دوسری دعائیں بھی قبول ہوں گی۔
اور باقی سب سے یعنی میں اپنے آپ سے سب سے پہلے یہ کہنا چاہتی ہوں، درخت کی طرح زندگی گزاریں، کسی کو نقصان نہیں دیتا، پتھر مارنے والے کو پھل دیتا ہے، زہریلی گیسیں اور ارد گرد سے جو کچھ بھی یعنی فضا کی آلودگی ہے اس کو ایبزارب کر کے لوگوں کو صاف ستھری آکسیجن فراہم کرتا ہے۔ تو مومن کا بھی یہی کردار ہونا چاہیے، ایک سوسائٹی میں خیر بانٹنے والا اور نفع پہنچانے والا، یہی زندگی سے ہم نے کشید کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں یہی اعمال کام آنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نفرتوں کو محبتوں میں بدلنے کے قابل ہو سکیں اور ہم محبتیں بانٹنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کی زندگی کو ہرے بھرے درخت سے مثال دی ہے جو پھلدار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے وہ برے عمل تو کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کیا ہے نا کہ اچھے اور برے میں سے کون اچھے کا انتخاب